إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بحق ويعدلون وقال تعالى جعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. میرے بزرگوں اور دوستوں، بنیادی طور پر ایک بات کو سمجھ لیجیے کہ تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو اس وقت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، جس کے لیے جماعتیں ملکوں میں جاتی ہیں، اپنے ملک میں پھرتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ امت جس کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے بعد انبیاء علیہ السلام کی نیابت کے لیے انتخاب فرمایا تھا، یہ امت اپنے کام سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ اس کے قریب آنے کو تیار نہیں اور اپنی اس ذمہ داری کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امت عام امت نہیں ہے، خیری امت ہے۔ جب نبوت کو ختم کیا ہے تو اس سے پہلے اس امت کو انبیاء کی نیابت کے لیے تیار کرایا گیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت قیامت تک کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی اور انسانوں کو اس ناپاک زندگی سے جس میں جہنم میں جانا پڑتا ہے بچانے کی کوشش کرے گی، اور جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے یہ آپ کی امت اس کو اب پورا کرے گی۔ یہ امت تیار کرائی گئی چیز کے لیے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں ہونے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے احمد باولپوری کہ تم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا باولپوری صاحب فرض انجام دو گے۔ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو قیامت میں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، امت پنے سے نہیں نکلتا، لیکن یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کے نہ کرنے سے امت میں ہونا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب کے ذہن میں ایک بات رہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات بڑی چیز ہے، لیکن اس کام کا جو مقصد ہے وہ اس امت کو دوبارہ اپنے مقام اور کام پر لانا ہے کہ یہ امت جیسے اپنے دور اول میں انبیاء کی نیابت کے مقام کو سمجھتی تھی،
یہ دوبارہ امت اس مقام کو سمجھے اور انبیاء کے کام پر واپس آئے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا کیا ہے؟ انسانیت میں جو ان کو چنا گیا ہے ان کا کام کیا ہے؟ ان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کا درد ہوتا تھا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کے دل میں اتنا درد اور بے چینی اور اس طرح سے بے قراری ہے کہ گویا آپ جان لگا دیں گے اس پر۔ اس لیے دعوت صرف بیان کرنے کو کہنے کو نہیں کہتے، دعوت کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے، اور وہ درد کیا پیدا ہو جائے کہ یہ آدم کی اولاد ہے اور یہ جہنم میں شیطان کے ساتھ چلے گی، اس کو کسی طرح سے بچایا جائے۔ اندر ایک بے قراری اور درد ہو، صرف پھرنے کا نام، بیان کر دینے کا نام نہیں ہے، اندر یہ بے قراری ہو۔ شیطان قسم کھا کر آیا ہے، شیطان قسم کھا کر آیا ہے کہ میں اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ لآتینہم من خلفہم ایمانہم شمالہم، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان سب کو اپنے ساتھ کھینچ کر جہنم میں لے جانے کی پوری محنت کروں گا۔ جب اس نے یہ بات اللہ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تیرے کہنے میں آ کر انسانی زندگی کو چھوڑ دیں گی اور تیری شیطانی زندگی کو اختیار کر لیں گے، تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کو میں تیرے ساتھ بھیجوں گا۔ اس لیے مسئلہ آسان نہیں ہے۔ آج کل انسانوں کو قتل کرنے کا شوق ہے، مارنے کا شوق ہے۔ انبیاء کے دل میں انسانوں پر رحم اور کرم ہوتا تھا، بے چینی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ ہائے یہ ہے آدم کی اولاد اور جائے جہنم میں۔ تو یہ امت اخرجت للناس ہے، اس کو خوب سمجھ لیں کہ یہ امت اخرجت للناس ہے، کہ یہ نہ کارخانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ بازاروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ یہ کھیتیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ یہ بچوں کے پالنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ عورتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ انسانیت کی رہبری کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس طرح سے کہ انبیاء ان کے پاس بھیجے جاتے تھے، یہ امت بھی اسی طرح سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، تصریح ہے بالکل، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے جو انبیاء کے بعد میں نے اس کے ذمے لگا دی ہے نائب بنا کر، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں میں نے قبول کی ہیں، ان کی مدد میں ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے، ان کے مخالفین پر ایسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے۔ یہ وعدہ نماز ہونے کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے ساتھ ہے۔ تو یہ امت اپنے پہلے دور میں اپنی اس ذمہ داری سے صرف واقف نہیں تھی بلکہ مرنا جینا اسی کے لیے تھا۔ اپنے پہلے دور میں صرف واقف نہیں تھی، مرنا جینا اس کے لیے تھا۔ یہ مکہ چھوڑ سکتی تھی، مدینہ چھوڑ سکتی تھی، یہ گھر چھوڑ سکتی تھی، اولاد چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ ساری کی ساری امت انسانیت کے رخ کو جہنم سے جنت کی طرف موڑنے کے لیے اور انسانوں کو غیر اللہ سے اللہ کی طرف موڑنے کے لیے یہ امت پورے طور پر کام کر رہی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ امت اپنے شروع دور میں دعوت کے ذریعے سے اسلام میں آتی تھی، اور اسلام لانے کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، دعوت ہی کے کام میں لگ جاتی تھی۔ کفر سے اسلام میں آنا بھی دعوت کے ذریعے سے، اور مسلمان ہونے کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، رات دن یہی کام تھا۔ آپ ماشاءاللہ حکایات صحابہ، فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں، اس میں آپ کو ملا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو کہنا چھوڑ دو تو ہم چھوڑیں گے، وگرنہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہے۔ اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، میں جان دے سکتا ہوں، اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر کا پورا خاندان گرم ریت پر لٹا کر، سینے پہ چٹانیں رکھ کر ان سے کہا جا رہا ہے، وہ نماز روزے کے لیے ہی تھا، وہ یہ تھا کہ دعوت کا کام نہ کرو۔ تو چونکہ یہ امت اپنے پہلے دور میں دعوت سے اسلام میں آتی تھی، اور دعوت ہی کا کام ہوتا تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ اپنے مقام اور اپنے کام کو جانتی تھی۔ مرنا جینا سب کچھ اس کے لیے تھا۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے تو مسلمان ہیں، مسلمان آبادی میں پیدا ہو جائے تو مسلمان ہیں، نماز پڑھ لے تو مسلمان ہیں۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کے کئی طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ وہاں جو دعوت میں نہیں لگتا تھا اور دعوت کا کام نہیں کرتا تھا، اس کو کہتے تھے یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔
یعنی اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے تو قیامت میں اس امت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے کہ اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز روزے زکات والے بن جائیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ساری امت اس غم اور اس بے چینی کو لے لے جو انبیاء کے سینے میں تھی، اور وہ انبیاء کی نیابت کا کام ادا کرے۔ اب اس میں دو واقعات اصحاب سیرت نے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور دوسرا واقعہ اس کا کافر سے ہے، دعوت کے متعلق لکھے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران و کسرا میں بھیجا، ایران و کسرا کے لشکر دے کر بھیجا، تو انہوں نے خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے 10,000 کا لشکر بھیجا ہے، مقابل میں فوج در فوج آ رہی ہے، اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مدینہ منورہ سے مسلسل فوجیں بھیجیں جیسے وہ بھیج رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصحاب سیرت و تاریخ نے کہا ہے کہ یہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط سعد بن ابی وقاص کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک اس امت کے لیے ہے۔ اس خط میں دو باتیں لکھی، اس خط میں دو باتیں لکھی۔ ایک بات یہ لکھی کہ ایسا مدینے کی طرف دوبارہ مدد کے لیے مت دیکھنا، مدد کرنے والا میں نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس سے مدد لینے کے لیے جو راستہ رسول اللہ سے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ جب انسان کے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف ہوتے ہیں تو آسمان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور مدد آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس وجہ سے اپنے اور اپنے جماعت کی حفاظت کرنا کہ ان کے اعمال اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائیں۔ لیکن ایسا، یہ اگلی بات جو ہے خاص طور پہ سننے کی ہے، لیکن ایسا اگر 100% اعمال احکام کے مطابق ہوں تب بھی دشمن سے مقابلہ نہ کر بیٹھنا، دشمن پر یقینی کامیابی کے لیے، دشمن پر یقینی کامیابی کے لیے جو راستہ متعین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں لکھتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو تم ہر صورت میں غالب ہوگے۔ اور وہ یہ ہے کہ اپنی جماعت میں سے 10 سمجھدار واقف کار لوگ چھانٹو اور ان کو کسرا کے دربار میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیج دو۔ جب وہ اسلام کی دعوت کے لیے جائیں گے تو یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہمارے بھائی ہیں ان کو سینے سے لگا دینا،
اور اگر وہ نہیں آئیں گے اور مقابلے پر آئیں گے تو پھر مقابلہ تمہارے سے نہیں ہوگا، پھر اصل مقابلہ اس کا ہوگا کہ جس کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا۔ اور اللہ جب مقابلے پر خود آ جائیں گے، تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے اور تمہارا غلبہ یقینی ہے۔ اللہ کہیں مقابلے پہ نہیں آتے، سوائے ایک جگہ پر آتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان کے نمائندوں کو کوئی ہاتھ لگائے پھر اس کو نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ۔ جو ان کے پیغام کو لے جانے والے ہیں، جو انسانیت کی رہبری کا کام کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ ان نمائندوں کو کوئی نہیں چھیڑتا، اللہ چھوڑتا بھی نہیں اس کو۔ تو اس وجہ سے لکھا کہ بھیجو ان کو۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ وہاں بادشاہ نے کہا جب کہ وہ وفد آ رہا ہے تو کہا کہ خوب ہتھیار وہ کر کے باقاعدہ دونوں طرف کھڑا کرنا تاکہ ان پر روک پڑ جائے اور وہ بات نہ کر سکے۔ وہ سمجھے جیسے 14ویں صدی کے ہم جیسے مسلمان ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یونیورسٹی کے تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی، پہنچ گئے۔ اب جا کر جو دعوت دی وہ کیا دعوت دی؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرح دعوت نصیب فرما دے۔ دعوت کیا دی کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا ایک خالق و مالک ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پورے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم بھی تمہارے طرح گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس نے ہمیں کہا کہ ہر قسم کی سلامتی اور کامیابی اگر چاہتے ہو تو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تم اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو دنیا میں تم کامیاب، آخرت میں کامیاب۔ لہذا ہم نے اپنے نبی کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنا لیا۔ اب نبی نے یہ کہا کہ یہاں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں تک اس زندگی کو پہنچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس زندگی پر لانا ہے، اس لیے ہم یہ پیغام لے کر چل پڑے۔ بادشاہ نے بڑے اطمینان سے بات سنی، پھر اس نے ارکان حکومت کو جمع کیا اور صحابہ کی ساری بات ان کو بتائی اور آخر میں کہا کہ ان کی بات کتنی مضبوط اور صاف اور کتنی واضح ہے، تو سارے غرانے لگی، شور مچانے لگی۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ بادشاہ یا صدر حکومت کا ہونا ان کو آدھا پاگل بناتا ہے، جو کسر رہتی ہے تو یہ ارکان اسمبلی بڑھا دیتے ہیں، وہ پاگل پورا بنا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً بات کو بدلا، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنی مضبوط ہو، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے، میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔ اپنی حکومت کو، بادشاہت کو بچانے کے لیے بادشاہ نے یہ عذر کیا، تو اس نے اس سے جب ارکان حکومت نے کہا پھر کیا کرنا ہے، اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے، میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ وہ سمجھا تھا کہ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں،
उसने सहाबा के वक्त से कहा कि तुम एक नई बात लेकर आए हो जिसको हम पहले से नहीं जानते, इसलिए हम अपने अरकान हुकूमत को, फौज के जिम्मेदारों को, सियासी लोगों को और मुख्तलिफ तबकात के जिम्मेदारों को जमा करेंगे और उनके सामने ये सारी बात रखेंगे, फिर हम तुम्हें कोई जवाब दे सकते हैं। इसके लिए हमें मोहलत चाहिए। तो सहाबा कराम ने फरमाया कितनी मोहलत? कहा ये नहीं हम बता सकते। वो समझते थे कि शायद कश्मीर का मामला है और अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हो रहा है, लिहाजा 60 साल 70 साल गुजर जाए और कोई पूछने वाला नहीं, तो शायद ऐसे ये भी हो जाएगा। उसने तरकीब इस्तेमाल की। हवा ने कहा कि देखो साफ बात है, हमारा सारा निजाम हमारे नबी ने मुतय्यन किया है। हमारे लिए ये रास्ता मुकर्रर और मुतय्यन है कि जब हम अपने मुकाबिल और मुखालिफ से बात करें तो हम 3 चीजें पेश करते हैं। सबसे पहले यह है कि इस्लाम को कबूल कर लो। दूसरी बात यह है कि अगर फौरी समझ नहीं आता तो जजिया दो और हमें आगे काम करने के लिए जाने दो और हमारी बातचीत में रहो। और तीसरी बात यह है कि अगर मुकाबले में आओगे तो मुकाबला हमसे नहीं होगा, हम जिसके पैगाम को लेकर आए हैं मुकाबला उससे करना पड़ेगा। और इसके लिए 3 दिन देते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं। हमारे नबी ने मुतय्यन कर दिया है कि जब मुकाबले से बात करो तो उसको ये 3 बातें और 3 दिन की मोहलत। तो बादशाह बिगड़ गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा मैं कल अपने सालार आजम रुस्तम को भेजूंगा, वो तुम्हें कादसिया की खंदक में दफन कर देगा। सहाबा ने कहा ये बात तय हुई, दफन तुम्हें होना है, हमें नहीं होना। ये बात तय है क्योंकि हम जिसके पैगाम को लेकर चल रहे हैं उसने हमें यकीन दिलाया है कि जो भी मुकाबले में आएगा मार वो खाएगा। सहाबा 10,000, वो 2 लाख। मुकाबला हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद कैद हुई, बहुत बड़ी तादाद मारी गई। जब रुस्तम वापस गया तो बादशाह ने कहा कि इतनी बड़ी फौज और वो थोड़े से आदमी, क्या बात हुई? लेकिन ए बादशाह मैं क्या बताऊं, इनके नबी आए और सारा सामान छीन लिया उन्होंने, हमें निहत्ता कर दिया, कोई चीज हमारे पास नहीं रही। मुकाबला किस चीज से करते हैं? मुकाबला किस चीज से करते हैं? तो ये वाकया सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, सादी ने वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, मगर इसमें फिर ख्याल रखें ये सारी बात जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कही हो, क्या कही है कि जब तक तुम असहाबे दावत होगे, जिसकी दावत लेकर उठे हो वो तुम्हारे साथ होगा और हर कीमत पर तुम्हारी इमदाद करेगा। इसलिए मुसलमान 3वीं सदी तक अपने काम पर से दुनिया की कोई ताकत ठहरती नहीं थी। रोम और ईरान ये उस जमाने के 2 बड़े बलाक थे।
جو پوری دنیا پر تسلط رکھتے تھے. 16ویں صدی کے آخر تک ان دونوں بلاکوں کو ختم کر دیا. مسلمانوں نے ختم کر دیا اور اس میں جہاں پر بھی مقابلہ ہوتا تھا وہاں پر وہ کہہ نہیں سکتے تھے. ایک جگہ پر حضرت ابو عبید الجراح جو سپہ سالار تھے ان کو پتہ لگا کہ 3 ملکوں نے 2-2 لاکھ فوجیں بھیجی ہیں اور 6 لاکھ فوج اتری ہوئی ہے. تو حالات کو لینے کے لیے، حالات کو معلوم کرنے کے لیے سیدنا ابو عبید الجراح نے 3000 کا ایک دستہ بھیجا کہ جا کر حالات معلوم کریں، کیا صورت حال ہے، کیا قصہ ہے، کیسا ہے. اب اصحاب تاریخ نے لکھا ہے یہ 3000 گئے. جب قریب پہنچے تو امیر لشکر نے کہا کہ آؤ مشورہ کریں کہ کس طرح سے معاملے کو طے کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو ایک شخص لشکر میں سے ایک دم چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا. کہنا لگا امیر صاحب مشورہ یہ ہے، مقابلہ ہمارا نہیں ہے، اوپر سے مقابلہ ہے. یہ 6 لاکھ ہے، ہم 3000 ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں. ہم نہیں کہتے، کافر عیسائی کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ پیش آیا. انہوں نے ان 3000 نے 6 لاکھ فوج کو شکست دی، 6 لاکھ فوج کو شکست دی، 3 لاکھ قید کر لیے اور 1.5-2 لاکھ بھاگ گئے اور 1.5-2 لاکھ مر گئے. اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر انسان کا انسان سے مقابلہ ہو تو پھر تعجب کی بات ہے. وہ تو براہ راست اوپر سے مقابلہ ہوتا ہے، اوپر سے کیسے بچ سکتے ہیں. مگر اوپر والا پھر اس کو یاد رکھیں، یہ کاروائی 100% دین پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف اصحاب دعوت کے لیے ہوتی ہے. اس لیے میرے پاس یہ مجاہدین وہاں آتے رہتے ہیں. میں نے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا مشکل جو آ گئی ہے وہ کیا ہے. وہ ساری کاروائی اللہ سے کراتے تھے، ہم لگوس کس کس کے جاتے تھے اور کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا ہر جگہ باہر کھا کے آتے ہو. ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اوپر سے مقابلہ ہے. تو ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ دعوت کیا چیز ہے اور دعوت کے اندر قوت کتنی ہے، یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ صاحب تاریخ نے لکھا ہے وہ غیر مسلم کا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران اور روم کے دونوں بلاک ختم کر دیے تو پوپ نے ایک مجلس بلائی اٹلی میں، روم میں، اور وہاں اس نے یہ بات کہی کہ ان کی ساری تعداد جو مختلف مارکوں میں آئی ہے اس کی تعداد 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہماری تعداد گئی ہے وہ 60-70 لاکھ ہے. یہ 60-70 ہزار نے
60-70 लाख की फौज को खत्म कर दिया, मसला क्या है ये उसने कहा। तो जैसे आज हम कहते हैं हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं, हमारे अंदर ये नहीं, हमारे ऐसी बातें उन्होंने करनी शुरू की तो वो खड़ा हो गया। उन्हें कहा इनमें से कोई बात नहीं है, इनमें से कोई बात नहीं है। अरबी जबान में उसकी बात को नकल किया है, लैस लहुम हम्मुन इल्ला दावा। वो ने कहा कि इनको कोई गमे जिंदगी नहीं है सिवाय दावत अल्लाह के, और जब तक ये दावत अल्लाह इनके हाथ में है, चाहे इससे कई गुना फौजें भी आ जाए तो मार खाएगी, क्योंकि मुकाबला इनसे नहीं है, वो तो जिसकी दावत है वो मुकाबला है, उसके मुकाबले में कौन जीत सकता है। तो मैं कोई बयान कर रहा था, एक आलिम कहने लगे फिर मुसलमान क्यों नहीं हो गया। मैंने कहा शैतान अल्लाह से बातें कर रहा है, मुसलमान नहीं हुआ तो वो कैसे मुसलमान होता है। मुसलमान होने के लिए तो अल्लाह ने ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि मुसलमान सिर्फ वो होता है यहदी इलैहि मन अनाब, कि जो मेरी तरफ इनामत करता है वो कहता है कि मुझे रास्ता दिखा दे, उसको मैं रास्ता दिखाता हूं। और उसके बाद उस पोप ने क्या कहा, अगर तुम इन पर गालिब आना चाहते हो तो उसका रास्ता मेरे पास है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। वो रास्ता क्या है, इनकी तरफ अपने औरतों को, अपने मालों को, अपने हुताम दुनिया को, सामान दुनिया को इनकी तरफ बखेरो कि ये उसमें लग जाए और दावत को छोड़ दें। जब दावत को छोड़ देंगे तो तुम ऊपर होगे, ये नीचे होंगे। ये उसने तरकीब बताई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तीसरी सदी तक उम्मत अपने काम पर रही, सब पर गालिब आई, कोई इसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता था। उसके बाद उम्मत एक मुगालते में मुबतला हो गई, और वो मुगालता क्या था कि पहले ये इंसानों के दिलों को फतह करती थी, अब इसने मुल्कों को फतह करना शुरू किया। मुल्क तो फतह कर लिए, लेकिन दावत और तबलीग का काम नहीं था, इसलिए इंसानों को अल्लाह का नहीं बना सके। ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे लिए निजाम ऊपर से मुतय्यन है कि अगर हम साहिब दावत हैं तो हम ऊपर, सब हमसे नीचे, और अगर हम साहिब दावत नहीं है तो चाहे कुछ कर लो, हम नीचे वो ऊपर। इससे उम्मत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने काम पर आ जाओ, काम पर आ जाओ। और वो काम क्या है, वो काम क्या है, उसको समझने के लिए पहले इस्लाम को समझिए। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, इस्लाम को समझिए। इस्लाम किसका नाम, इस्लाम जो है इसके माना क्या है अरबी में, इसके माना है अपने आप को पूरा हवाले कर देना। अपने आप को पूरा हवाले कर देना। इंसान के पास दिल है और जिस्म है, इन दोनों को हवाले करने का नाम इस्लाम है। दिल को इस तरह से हवाले करें कि दूसरे की तरफ झांक रहे, सिर्फ अल्लाह की तरफ जाए। अल्लाह पूछते हैं, कहते हैं मेरे बनने के बजाय और मुझे साथ लेने के बजाय तुम कभी भागते हो माल के पीछे, कभी मुल्क के पीछे, कभी असबाब के पीछे, कभी वसाइल के पीछे। मैं तुमसे पूछता हूं कि इनके हाथ में कुछ है?
کائنات کا مال مل کر ایک آدمی کی زندگی نہیں بنا سکتا. ساری دنیا کے حاکم مل کر ایک آدمی کی زندگی نہیں بنا سکتی. تو اللہ کہتے ہیں این تذهبون، ارے احمقو تم پھر کہاں جاتے ہو؟ جب سب چیز میرے ہاتھ میں ہے تو میرے پاس آؤ، تم جاتے کہاں ہو؟ تو انسان کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب کچھ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے تو کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. اسے فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ گیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، میں ان کو آزماؤں گا نہیں، میں ان کو آزماؤں گا. آزمائش کے بغیر میں ان کے ایمان کو نہیں مانتا. میں آزماؤں گا کہ یہ میرے علاوہ کسی کو جھانکتے تو نہیں ہیں، کسی کے پیچھے تو نہیں جاتی. اس لیے فرمایا ہے کہ جس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا ہو، اس کے لیے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امام بنا ہے. انی جاعلک للناس اماما، امام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سب سے پہلی چیز جو پیش آئی وہ کیا پیش آئی؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ ہے ہائے پیٹ. یہ سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو ایک ذرہ بھی نہ دیا جائے، یہ جب پھونک مریں گے تو خود میرے پاس آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ وزیر اعظم تھے، سارا نظام حکومت ان کے ہاتھ میں چلتا تھا. اس لیے باپ نے بہت سمجھایا، ارے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب چیز چلی جائے گی. جب نہیں مانے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، جب پیٹ کا مسئلہ آئے گا تو اپنے آپ ہاتھ جوڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بوری گدھے پر رکھ کر پھرتے رہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے کھانے پینے کو. جہاں جائے جواب ایک ہی ہے کہ بادشاہ نے منع کر رکھا ہے. اب بادشاہ سمجھا تھا کہ شاید ہم جیسے مسلمان ہیں کہ جلدی سے آگے منت کریں گے. سارا دن پھر کہیں نہیں کچھ ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپسی میں خیال آیا کہ گھر والے کہیں گے کہ کچھ نہیں لے کر آیا، کوئی کھانے پینے کو نہیں، تو مٹی بھر لی اور اس کو چکی کے پاس بوری کو ڈال دیا. کہتے ہیں حضرت سارا علیہ السلام اٹھے، انہوں نے بوری کو کھولا، دیکھا تو اس کے اندر ایسا زبردست قسم کا غلہ ہے، گندم ہے کہ جو کہیں ملتی نہیں. اسے پیسا، پکایا، پھر جا کے اٹھایا،
کہا کھانا کھا لیجئے. انہوں نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جو لے کر آئے تھے. تو سیدنا ابراہیم نے راز نہیں کھولا. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ جو میں نے پیٹ پر پابندی لگائی تھی اس سے تو کچھ ہوا نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں اس سے سبق سکھاتا ہوں. بہت بڑا تالاب 60 ہاتھ کا تیار کرایا. اس کو پوری ایندھن سے بھرا. بڑی زبردست آگ لگائی. اور مایا کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تھا جل کے گر پڑتا تھا. ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کیا. کیونکہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے تو جیسے ایک توپ ہے اس قسم کی منجنی ایک چیز تیار کی لکڑی کی کہ تاکہ دور سے پھینکا جا سکے. حضور فرماتے ہیں کہ اس پہ جا کے کھڑا کیا. آگ دہک رہی ہے. باپ سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, قوم سمجھا رہی ہے. اور وہاں سے جواب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ جھانک نہیں بدلتی. جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کو سمجھاتے تھے؟ انہوں نے کہا جس کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ساتھ ہے, مجھے ان کا کوئی غم نہیں ہے. حضور کو سوال کرتے ہیں اس سے بڑا امتحان آیا اور اللہ نے فرشتوں کو اوپر سے بھیجا. ایک نے آ کر کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. دوسرے نے آ کر کہا میں پانی کا فرشتہ ہوں, آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں. کہا حکم ہوا امداد کا؟ کہا نہیں, ہم نے آپ کے حالت کو دیکھ کر اجازت مانگی ہے. دونوں کو ڈانٹ دیا, اما الیک فلا, اما الیک فلا, نہ تیری طرف کوئی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. تو اوپر سے آواز آئی الی من. انہوں نے کہا انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے رخ آپ کی طرف پھیر لیا ہے, میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا, میں صرف آپ ہے. اگر آپ کو بچانا مقصود ہے تو اپنی قدرت سے بچائیے, اور اگر جلانا مقصود ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے. اب ان کو جب پھینکا دیا وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جل کر خاک ہو جائیں گے, مگر اوپر سے آگ کو حکم آ گیا کہ اوروں کو جلانے کے لیے ہے, میرے ابراہیم کو جلانے کے لیے نہیں ہے, تو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. سارا قصہ ختم ہو گیا. بادشاہ حیران, حکومت حیران. کوئی چیز سمجھ میں ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے بہتر دن وہ تھے جب میں وہاں آگ کے اندر تھا, اور آگ میرے لیے گلزار ٹھنڈک بنی ہوئی تھی. اللہ نے کیا بتایا؟ کہا جو میرا بن جاتا ہے اور صرف میرا ہوتا ہے, میں مصیبت اور آفات کی جگہ میں بھی اس کے لیے راحت کے سامان پیدا کر دیتا ہوں. میرا بننا ضروری ہے. ایسے واقعات صحابہ کے دور میں بھی بعض صحابہ کو پیش آئے. انہوں نے جلانے کی کوشش کی, جلانے والے جل گئے اور وہ صحیح سامنے رہے. تو وعدہ جو ہے وہ صرف انبیاء سے نہیں ہے, جو بھی اللہ کا بن جائے اور جھاگ اس کی ختم ہو جائے اللہ کو اس میں مدد کرتے ہیں. تو دل کی جھاگ کا ختم ہو جانا اور بدن کے جسم سے ہر عمل کا اللہ کے حکم کے مطابق نکلنا, یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کا بن جاتا ہے.
اللہ اس پر پھر دو انعام دیتے ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا میں انعام کیا دیتے ہیں؟ دنیا میں انعام دیتے ہیں جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ بیچارے خلافت کا شور بچاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں خلافت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں کسی جگہ پر اسلامی قانون جاری ہو جائے کچھ ہے، خلافت اس کو نہیں کہتے۔ خلافت جس کو اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ خلافت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان دل بھی میرے حوالے کر دیتا ہے اور جسم کے ہر عمل کو میرے حکم کے مطابق کرتا ہے اور اس کو بھی میرے حوالے کر دیتا ہے، تو میں اس کو اپنی خلافت سے نوازتا ہوں۔ اور میری خلافت کیا ہے کہ میں پوری کائنات کی ہر چیز کو حکم دے دیتا ہوں، ہر چیز کو حکم دیتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، جس طرح میرے حکم کو تم مانتے ہو، یہ میرا نائب ہے، اس کے حکم مانو۔ پھر یہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، یہ پانیوں کو حکم دیتے ہیں، یہ سمندروں کو حکم دیتے ہیں، یہ درندوں کو حکم دیتے ہیں۔ خلافت اس کا نام ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نائب ہے، جس طرح میرے حکم کو مانتے ہو اس کے حکم کو بھی اس طرح سے مانو۔ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹی موٹی حکومت مل جائے اور قانون، اس کو نہیں کہتے، کیونکہ جس کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو تو ایک چپا بھی کبھی زمین نہیں ملی۔ تو ایک انعام دنیا میں دیتے ہیں جس کو خلافت کہتے ہیں، کہ پوری کائنات کے نام حکم جاری کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے، میرے سامنے جھکا دیا اس نے اپنے آپ کو، اب تم بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، جیسے میرے حکم کو مانتے ہو اس کے حکم کو بھی مانو۔ فرشتے تک ان کے حکم کو پھر مانتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ دوسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ آخرت میں ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا درباری اور مصاحب ہے، میرا درباری اور مصاحب ہے، اس کے لیے محلات ہیں جنت کے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پر اس میں خلاصہ ایک بات سمجھ کے ہے کہ اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، شرط ایک لگائی ہے کہ صرف میرے بن کر چلو، اور میرے بننے کے لیے کیا ہے؟ میرے بننے کے لیے صرف کیا ہے؟ انسان بن کر چلو، اور انسان بننے کے لیے کیا ہے؟ یہ دین اسلام تیری زندگی کا نام ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزارا ہے تو تو انسان ہے، مگر اللہ کے یہاں تو انسانیت سے خارج ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم انسان ہیں اور ہمیں دین کا آخری وجہ دین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس، یہ دین انسان کی زندگی، فطرتی زندگی کا نام ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ پھر انسان ہے مگر انسان نہیں ہے۔ اس سے میں نے پہلی بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مفسر نے لکھا کہ کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے جب آگے پڑھا تو اس نے کیا لکھا؟ مفسر نے لکھا کہ جب وہ انسان والی زندگی پر ہوگا تو جہنم کا سوال بھی پیدا ہوتا، وہ تو انسان اپنی زندگی چھوڑ کر شیطان کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اس میں مصیبت آتی ہے۔ اب جب انسان شیطان کی زندگی اختیار کرے تو دنیا بھی آفت، آخرت بھی آفت۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا
کہ یہ شیطان دعوت دے کر ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے انسانوں کو، تو میری رحمت نے تقاضا کیا، اس لیے میں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا کہ یہ دعوت دے انسان کو جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی، اللہ کا بن کر چلنے کی۔ مخلوق کو استعمال کرنا ہے، بلکہ مخلوق کا بننا نہیں ہے۔ سو یہ فرماتا ہے رحمت من ربک، میرے ذمہ نہیں تھا، میری رحمت سے تقاضا کیا کہ یہ انسان، اس کو شیطان بہکا کر جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اس کو راستہ بتانا چاہیے کہ تو یہ راستہ تیرا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، تاکہ یہ انسان قیامت میں آ کر یہ نہ کہے کہ ہائے مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو غفلت میں مارا گیا۔ اسے فرمایا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ہم نے قائم کیا، ہر دور میں ہم نے نبیوں کو بھیجا، نبی نے آ کر جو بات کی وہ دو باتیں کی۔ ایک بات نبی نے یہ کی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے بن کر اگر چلو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہے، اور اس کے بن کر چلنے کے لیے تمہیں میری والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ تم میں شادی بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی، زراعت بھی ہوگی، لیکن ساری اس کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اس سے تم اس کے بن جاؤ گے، جب اس کے بن جاؤ گے تو جس طرح سے میں اس کا محبوب ہوں تم بھی محبوب ہوگی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام المرسلین تک یہ سلسلہ چلتا ہر نبوت کا۔ جب نبوت کو ختم کیا ہے تو نبوت کے ختم کے ساتھ دوسرا اعلان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اب قیامت تک انسانوں کی رہبری کا کام جو نبی کرتے تھے اب آپ کی امت کرے گی۔ اس سے اس کو کہا گیا اخرجت للناس، نہ آپ کارخانوں کے لیے ہے، نہ بازاروں کے لیے ہے، نہ زمینوں کے لیے ہے، نہ اور کام کے لیے ہے، انسانوں کی رہبری تمہاری ذمہ ہے۔ میں مصر میں سفر کر رہا تھا تو مصریوں نے کہا کہ اگر ہم سب تبلیغ میں لگ جائیں، سب تبلیغ میں لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا، کون کارخانوں کا بازاروں کا ہوگا؟ میں نے کہا تمہاری رئیس صدر جمال عبد الراسل، وہ ان کی دکان کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ رئیس ہے، اس کی دکان کا حصہ ہوگی۔ میں نے کہا کون سی کھیت میں کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیسے کھیت میں؟ رئیس ہے۔ میں نے کہا کہاں مزدوری کرتے ہیں؟ کہنے لگے شیخ وہ رئیس ہے، رئیس کام تھوڑی۔ میں نے کہا اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسانیت کا رئیس اور سردار پیدا کیا ہے، اب تم اگر ریاست اور سیادت کے کام کو چھوڑ کر تم بھنگیوں کے کام میں لگو گے، کوڑا کیکر کھانے کام لگے، تو سیادت کیا وہ کام سے کرے گی؟ میں کہ اس واسطے اس کام کا مقصد کیا ہے کہ وہ عظیم سعادت اور سیادت جو اللہ نے اس امت کو دی تھی وہ اس کام کے کرنے پر دی تھی۔ یہ امت کام پر لوٹے گی تو وہ چیز ملے گی۔
سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے دماغ دیا، عقل دیا ہے کہ کہاں تو یہ امت پوری دنیا کے اوپر حاکم تھی اور آج کہاں پوری دنیا سے امت پر حاکم ہے. کہاں ہمارا مقام یہ تھا کہ ساری دنیا ہمارے نیچے، ہم سب سے اوپر، اور کہاں یہ کہ ساری دنیا ہمارے اوپر، ہم سب سے نیچے. ہم جب اللہ کے بن کر چل رہے تھے اور اللہ کے لوگوں کو بنانے پر محنت کر رہے تھے تو اللہ ساتھ تھے، اور اللہ ساتھ ہو تو پھر نیچے جانے کا سوال ہی نہیں. انتم الاعلون واللہ معکم، پھر تمہارے نیچے جانے کا کیا سوال ہوگا؟ اس لیے اس امت میں بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، 100% دین کے چلنے والے، یہ سب موجود رہے، لیکن وہ جو سیادت کا اور ریاست کا کام تھا، اللہ کی نمائندگی کا کام تھا، جب وہ چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اوپر سے نیچے آ گئے. یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام کا مقصد سمجھیے. اس کام کا مقصد اس پوری امت کو دوبارہ صاحب دعوت بنانا ہے. صاحب عبادت کون سا کہلاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. اور صاحب دعوت کون کہلاتا ہے؟ جس کے دل میں غم ہو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بنانے کا. تو یہ پوری امت دوبارہ اپنے کام پر آ جائے اور صاحب دعوت بن جائے، اس کے لیے یہ ساری نقل و حرکت ہے. یہ نقل و حرکت اس لیے نہیں کہ لوگ نمازی بن جائے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل چیز یہ ہے جہاں بھی جائیں، جس مسجد میں جائیں، جس ملک میں جائیں، جس بستی میں جائیں، ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کیوں آئے ہوئے ہیں. ہم سارے اللہ کے نمائندہ تھے، وہ نمائندگی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی جس کی ہم مصیبت بھگت رہے ہیں. تو دوبارہ وہ مقام نمائندگی حاصل ہو جائے، یہ ساری امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے، اس کے لیے یہ سارا کام ہے. اب اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے اس کو سمجھ لیجیے. اللہ نے ترتیب کیا رکھی ہے کہ سب سے پہلے دعوت ہے. ہر نبی جو سب سے پہلے آ کر کام کرتا ہے وہ سب سے پہلی چیز دعوت ہے. دعوت کے بعد دوسرا مرحلہ تربیت کا ہے کہ دعوت سے جو لوگ اسلام میں آ جائیں ان کی زندگی اللہ کی بن جائے، رات دن ان پر رحمت ہو اور وہ اللہ کے بن جائے. اور تیسرا مرحلہ ہے جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پھر اللہ ساتھ ہو جائیں گے. اللہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں خلافت عطا کرتا ہوں. اور خلافت کیا ہے کہ ملک بھی دے دیتا ہوں اور کائنات کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہوں.
یہ ترتیب ہے اللہ کی یہاں. ہماری ترتیب کیا ہے؟ اب اپنی ترتیب سمجھ لو. یہ تحریکیں جو چلتی ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے جو ہے خلافت چاہیے. اللہ کہتے ہیں وہ سب سے آخری چیز ہے. پہلے دعوت چلاؤ، پھر اپنے آپ کو میرا بناؤ، میرا بننے کے بعد مجھے ساتھ لو، پھر تم جہاں چلو گے تم ہوگے اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہیں اپنا خلافت سے نوازوں گا. تحریکیں جو چلتی ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے لڑائی ہے، اللہ سے کھلی لڑائی ہے. اللہ کہتے ہیں پہلے یہ، ہم کہتے ہیں پہلے یہ. میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ پہلے چھت یا پہلے بنیاد. کہ پہلے چھت یا پہلے بنیاد. خلافت بمنزل چھت کے ہے، دعوت بمنزل بنیاد کے ہے، ابدیت عبادت کے منزل دیواروں کے ہے. دعوت سے ابدیت کا نظام آئے اس پر پھر چھت خلافت کے اللہ ڈالتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں چھت چاہیے، ہمیں نہ بنیاد چاہیے نہ دیوار چاہیے. اسے اس کے نیچے بنتے ہیں سارے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے ترتیب خود مقرر کی ہے، اس میں کسی دخل نہیں ہے. انبیاء اس ترتیب سے آئے ہیں، دعوت سے چلے ہیں، ابدیت کا نظام بحال کیا ہے. ابدیت کا نظام بحال کرنے کے بعد اللہ اس کی نصرت اور مدد آ گئی، اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. تو اس کام کا مقصد کیا ہے کہ اپنے دماغوں کی ترتیب چھوڑ دیں اور اللہ نے ترتیب مقرر کی ہے اس کو اختیار کریں. اس ترتیب میں سب سے پہلے دعوت ہے. یہ امت اس دعوت کی ذمہ دار بنائی گئی ہے انبیاء کے بعد. ساری امت صاحب دعوت تھی اپنے پہلے دور میں. اب یہ امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے اس کے لیے ساری محنت ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 3 نیت کر لیں، کیونکہ نیت سے بھی اوپر کا نظام متوجہ ہوتا ہے. پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پوری مخلوق میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے محنت کرنے تیار ہیں. ہے بھائی کسی کا ارادہ نہیں؟ ہاتھوں کا ارادہ ہے یا آپ کا ارادہ ہے؟ اللہ کو ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہاتھ آپ کے حوالے، ہم گھر جا رہے ہیں. دوسری نیت میں نے عرض کیا ہے کہ اس امت کو پہلے دن سے پہلے صاحب دعوت بنایا ہے، پھر صاحب عبادت بنایا ہے. تو اس کی نیت بھی کر لیں کہ اس امت کو دوبارہ اپنے کام پر واپس لانا ہے. افراد تو کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کام افراد سے نہیں ہے، یہ پوری امت، کنتم خیر امت اخرجت، پوری امت جو ہے اس کام پہ لگی. اس لیے حضرت مولانا اشفاق اللہ فرماتے تھے کہ اگر 51 آدمی بھی کام پر آ جائے اور صحیح نظام پر آ جائے تو میں تمہیں دکھا دوں گا، کفر نیچے جائے گا، اسلام اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پوری امت میں محنت کر کے ان کو بھی صاحب دعوت بنائیں گے. اور تیسری نیت ذرا مشکل ہے، وہ ہے اپنے متعلق، یہ دوسروں کے متعلق تھی. اس مجمع میں جن کے سمجھ میں آ گئی یہ بات، ان سے بات کر رہا ہوں. تیسری نیت کیا ہے کہ آج سے ہم نے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے، جو اللہ نے اپنی نمائندگی کی ذمہ داری دی ہے یہ سب سے اوپر رہے گی، ہماری باقی ساری چیزیں اس کے نیچے رہے گی. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں
میں اعلیٰ، میرا کام بھی اعلیٰ، اس کو نیچے رکھ کر چلنے والا جو ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی نیت بھی کریں کہ جو نمائندگی کا کام اللہ نے دیا ہے یہ سب سے اوپر رہے گا، ہمارے کام اس کے نیچے رہیں گے. کام چھوڑنے کو نہیں اللہ کہتے نیچے رہیں. اور اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کا مقصد کیا ہے کہ کافرانہ زندگی ختم ہو اور اسلام کی عظیم زندگی لوگوں میں آنی شروع ہو. اس لیے جو ہم نے کافروں کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، شکلیں کافروں کی بنا رکھی ہیں، لباس ہمارے کافروں کے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کافروں کا ہے، تجارت کافروں کے طریقے پر، زراعت کافروں کے طریقے پر، حکومت کافروں کے طریقے پر. تو اس کی بھی نیت کریں کہ ہم اس کافرانہ طریقے زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے مبارک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس کی تحقیق کر کے اس کو اختیار کریں گے. ہے یاد ہے نہیں؟ حضور والی زندگی ہمیں آئے اور وہ محنت جو حضور کی نیابت میں کی گئی ہے وہ بھی آئے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحابہ سے پوچھیں گے، صحابہ کہیں گے اس کا کرنا بڑا آسان ہے، محنت بھی وہ آ جائے گی، زندگی بھی آ جائے گی، اپنے آپ کو نبی کی محنت میں ڈال دو. اب ان سے پوچھے کتنے وقت کے لیے؟ وہ کہیں گے جب تک کہ دونوں چیزیں نہ آ جائیں گھر نہ جانا. ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ 3 دن دیتے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ گھر نہیں جانا جب تک کہ ہم محنت بھی آ جائے اور زندگی بھی ہماری ہو جائے تو یہ تو سارے ہی مر جائیں گے. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی عمر میں ایک دفعہ 4 مہینے دے دو، 4 مہینے دے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو. پھر ہر سال 40 دن دے دو، ہر مہینے میں 3 دن دے دو، ہر ہفتے میں 2 گشت کرو. اور اس طرح سے کام کو جو تعلق ختم ہو گیا ہے اور مناسبت کام سے ختم ہو گئی ہے وہ دوبارہ اس سے آ جائے گی. اب اس مجمع میں جن لوگوں کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے یہ توفیق ہے. اس لیے ساری مجمع میں سے ایک گزارش ہے کہ جن کے دل میں حق ڈالا ہے اس توفیق کو ضائع نہ کریں. جن لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں، اپنے ملک میں 2-3 سال کام کر لیا ہے، اپنے مقام پر کام پابندی سے کرتے ہیں، وہ حوصلے سے اپنے آپ کو سال 7 مہینے کے لیے پیش کر دیں، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر فرمائیں. پکڑ دھکڑ کی بات نہیں ہے. تو جس کے دل میں کوئی فیصلہ ہے وہ رکے نہیں، باقی کوئی نہ اٹھے. اللہ گردن پکڑ کے نہیں کھینچتے، اللہ دل میں حق ڈالتے ہیں. یہ جن کے دل میں حق ڈالا ہے یہ توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے. کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے کہ جس کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہو اور پھر محروم رہ جائے. اور میں ہمت کے ساتھ وہ ساتھی کھڑے ہو جائے اور سارے سے کوئی نہ کھڑا ہو، جیسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں ہاں جی، اور نکلنے کی بھی کوشش اور کریں. اور بھائی یہ جانے کا وقت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک وقت ہے کیونکہ اس وقت بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف. آپ باہر کی طرف بھاگیں گے اللہ ہمیشہ کا انتظام کر دیں گے آپ کا. یہ جانے کا وقت نہیں ہے. ساتھی کو جانے کی بھی کوشش کرے، محنت کر کے اٹھا لو کہیں اس کا نام ہمیشہ کے لیے کٹنا جائے. فرمائے ہمت کر کے. ہاں جی، سال 7 مہینے والے ساتھی کھڑے ہو جائے، سال 7 مہینے کے لیے ہاں جی حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں. ہاں جی، پھر اللہ کہ اللہ گلے میں رسی ڈالتے ہوئے اللہ دل کے اندر حق ڈالتے ہیں. جن کے دل میں حق ڈالا ہے یہ توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کرو، حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کے جناب میں پیش کر دو. 1-2 مہینے تیاری کے ملتے ہیں
اس وجہ سے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کرو، حوصلے سے اپنے آپ کو کھڑا کر لو، کوئی محروم نہ رہ جائے بھائی، کوئی ایسا آدمی جس کے دل میں اللہ نے ہنگارا ہو اور توفیق دی ہو وہ محروم نہ رہ جائے، فرمائے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ماشاءاللہ، اور فرمائے بھائی، حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوتے جائیں، کھڑے ہوتے جائیں، اللہ کی طرف بڑھتے جائیں، اور کہیں نہ جائیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہمارے تقاضوں کو آگے بڑھتے ہیں وہی ہمارے قیامت میں مقرب ہوں گے۔ قرب الہی کے لیے اپنے آپ کو حوصلے سے کھڑا کرتے جاؤ، فرماتے جاؤ۔ ہاں جی ماشاءاللہ، 4 مہینے ہو تو بہت زیادہ ہے 4 مہینے والے ساتھی بھائی، سب کو جو 2 سال انہوں نے چلے لگائے ہیں ان سب کو باہر ملک میں جانا ہے، اور کتنے ملک ہیں، اور بھائی جن میں باہر جانے کی استعداد نہیں ہے وہ باہر کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ نے ان کے لیے یہاں بھی آسانی پیدا کر دی ہے۔ علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کلمہ تک نہیں جانتے، نماز تک نہیں پڑھتے، مسلمان ہونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ان علاقوں میں جماعتیں سال کی چلتی ہیں، تو جو باہر ملکوں میں نہیں جا سکتے وہ علاقوں میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، سال کے لیے، سال اندرون ملک کے لیے بھائی وہ ساتھی کھڑے ہو جائے، اندرون ملک کے لیے اتنا سالوں سال سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہاں جی اپنے ماں کو جڑا ہے حوصلے سے پیش کرتے جائے، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں، سارے ساتھی کھڑے رہیں 1-2 منٹ کے لیے، اور بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس سے زیادہ کی ہمت دے، اور مستقل اللہ قبول فرما لے، آمین۔ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں گئے ایسے علاقے جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہا تھا، ایسے علاقے جہاں کوئی اللہ کی پہچان والا نہیں رہتا، ان علاقوں میں مسجدیں بن گئی ہیں، ان علاقوں سے لوگ آپ کے ملک میں کام کی تکلیف دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے یہ آپ کا سال کا چلہ کافی نہیں ہے، اس کو مہربانی کر کے حوصلے کے ساتھ ہر سال 4 مہینے کیجئے، جو ہر سال 4 مہینے ان ملکوں کے جماعتوں کو لے کر چلنے کے تیار ہو وہ بھی کھڑے ہو جائے بھائی، حوصلہ ہر سال 4 مہینے، یہ نقد ہوں گے 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، اور تو آپ کے دل میں راضی ہیں، لیکن نقد ہر سال 4 مہینے اب سے شروع کر دی تیسرے بار سے، سال 7 مہینے بیرون ملک کے اندر جا کر انسانوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے، اور اندرون ملک سال پھر کر اللہ کی طرف انابت و رجوع پیدا کرنے کے لیے، اور بھائی باہر ملکی غیر ملکی جماعتوں کو جو آئی ہوئی ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ہر سال کے 4 مہینے، اس کے لیے جو بھی تیار ہو وہ کھڑے ہو جائیں، سال 7 مہینے ملکوں کے لیے، اندرون ملک کے لیے، اس کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کرنے بھائی، ہاں بھائی ہمت کر لے، کوئی رہ نہ جائے۔ اور ایک درخواست آخر میں سارے مجمع سے کر رہا ہوں، یا سیدھا سن لیں،